نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے مقابلے میں دو دشمن بنائے، ایک کو نفس کہتے ہیں اور ایک کو شیطان کہتے ہیں۔ نفس اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی پیروی پہ لگائے، اور بندے کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس و شیطان کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے۔ شیطان در حقیقت جنات کی جنس میں سے ہے۔ عبادت گزاری، اطاعت اور فرمان برداری کی بدولت فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکالا۔ تو اس وقت شیطان نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے قسم کھائی بلکہ آج تک اسی قسم کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ ہمارا یہ دشمن ہے، اس سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا دوسرا دشمن نفس ہے۔ نفس کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ ہر انسان میں باطن میں دو قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک خیر کی قوت ہے، خیر کا سر چشمہ ہے، دوسری شر کی قوت ہے۔ چنانچہ آپ کے دل میں، میرے دل میں گاہے بگاہے نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ یہ نیک کام کرنا چاہیے۔ یہ جو اچانک خیال آتا ہے حقیقت میں اندر خیر کی ایک طاقت ہے جو ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور کبھی کبھار دل میں برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، برے جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ بندے کے من میں برائی کی قوت ہوتی ہے جو ہر وقت برسر پیکار رہتی ہے۔ خیر کی قوت کو روح کہتے ہیں، شر کی قوت کو نفس کہتے ہیں۔ تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ نفس سرکش ہو چکا ہے، نفس بگڑ گیا ہے، نفس نے ہم سے برائیاں کروائیں،
یہ نفس سے مراد یہ چیز ہے، اندر ایک خیر کی قوت ہے، ایک شر کی قوت ہے۔ خیر چاہتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں، شر چاہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں۔ تو خیر کے مرکز اور محور کو روح کہتے ہیں، شر کے سرچشمے کو ہم نفس کہتے ہیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہمیں برائی پہ لگاتا ہے، اسی طرح ہمارا اپنا نفس بھی ہمارا دشمن ہے، ہمیں برائی پہ لگاتا ہے۔ شیطان بدنام دشمن ہے، چنانچہ جب بھی کسی بندے نے غلطی کی، الزام شیطان پہ لگاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے ورغلایا، شیطان نے مجھے پھسلایا۔ تو شیطان بدنام دشمن ہے، جبکہ نفس خطرناک دشمن ہے، کیونکہ اصل شر، اصل بگاڑ اس نفس کا پیدا کردہ ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے، وہ باہر سے حملہ کرتا ہے۔ نفس ہمارا اندر کا دشمن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اندر کا دشمن بندے کے لیے مہلک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آ چکی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اللہ تعالی کی جتنی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، یا تو اکیلے نفس نے کروائی ہیں یا شیطان کے ساتھ مل کے کروائی ہیں۔ شیطان آج تک کسی بندے سے اکیلے کوئی گناہ نہیں کروا سکا ہے۔ جب تک شیطان کے ساتھ نفس کی مدد نہیں ہوتی، اس وقت تک شیطان گناہ کروانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو ہم جو ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگاتے ہیں، یہ بھی انسانی نفس کی شرارت ہے کہ گناہ خود کرواتا ہے، الزام شیطان پہ لگاتا ہے، گناہ خود کرواتا ہے، الزام شیطان پہ لگاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب شیطان فرشتوں کی جماعت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ آج تو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، الزام شیطان پہ لگاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کو کس نے نافرمانی پر ابھارا تھا؟ اس وقت کوئی اور شیطان تو موجود نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ شیطان کا اپنا نفس تھا جس نے اس کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس اتنا خطرناک دشمن ہے جس نے شیطان کو فرشتوں کی جماعت سے نکال کر اللہ کے دشمنوں میں لا کھڑا کر دیا۔ آج تک شیطان پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، اس کے پیچھے اسی نفس کی سرکشی اور شرارت ہے۔ تو شیطان بدنام دشمن ہے، جبکہ نفس خطرناک دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی بہت ساری باطنی برائیوں کی نسبت نفس کی طرف کی جاتی ہے۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کا تعلق نفس کے ساتھ۔ وَلَقَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، تکبر کا تعلق نفس کے ساتھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، شہوات کا تعلق نفس کے ساتھ۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بخل کا تعلق نفس کے ساتھ۔ باطنی امراض کا تعلق نفس کے ساتھ بتایا جاتا ہے، گویا کہ نفس ہی ان تمام باطنی امراض کا منبع ہے اور سر چشمہ ہے۔
شیطان بدنام دشمن ہے، نفس بدمعاش دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے مکر کو ضعیف فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے، جبکہ نفس کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا نفس، تمہارا مکر بہت بڑا۔ نفس انسانی کے مکر کو اللہ نے عظیم فرمایا، شیطان کے مکر کو اللہ نے ضعیف فرمایا ہے۔ ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفس کسی بھی بندے کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر یہ نفس بگڑ جائے، اگر یہ نفس بگڑ جائے تو عام لوگوں کو تو ذلیل کر کے رکھتا ہے، اہل علم حضرات کو بھی پستی کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ عالم کا علم اس کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح نہ کر لے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم نفس کی شرارتوں سے بندے کو نہیں بچا سکتا جب تک کہ نفس کا صحیح طریقے سے تزکیہ نہ کیا جائے۔ حضرات، انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو روئی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کریں۔ ولا تتبع الہوی، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ یہ نفسانی خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ڈرایا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک پاکیزہ نہیں قرار دیتا، نفس تو برائی کے بارے میں بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، خطبے کے شروع میں فرماتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفوس کے شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دے، آپ ہی بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے نفس کے ولی اور مولا ہیں۔ تو حضرات، انبیاء کرام بھی اپنے نفس کی شرارتوں سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ نفس انسانی انتہائی خطرناک۔ ہاں، نفس میں ایک مثبت پہلو جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو، اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرنا۔ اور نفس کے اندر یہ مثبت پہلو ہے کہ اگر اس پر محنت کی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے تو یہ سنور جاتا ہے، یہ سدھر جاتا ہے، یہ پھر برائی کی ترغیب دینے کی بجائے نیکی کے کاموں میں معاون بن جاتا ہے۔ یہ نفس کی تربیت
اور نفس کا سنوارنا، اگر یہ عمل ہو جائے تو نفس نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ بندے کا مددگار بن جاتا ہے۔ جب ہم نفس پر محنت کرتے ہیں، اس کے اندر جو بری خصلتیں ہیں ان خصلتوں کو نکالنا ہوتا ہے اور اچھی صفات سے اس کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بخل ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بخل نکال کے اس کو سخاوت کی صفت سے متصف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر تکبر ہے، وَلَقَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، تکبر نکال کے اس کے اندر عاجزی بھرنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر حسد ہے، حسدم من عند انفسہم، حسد کو ختم کر کے اس کے اندر خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، شہوات نفس کے ساتھ وابستہ ہیں، شہوات نکال کے قناعت کے جذبے سے اس کو سرشار کرنا ہوتا ہے، بری خصلتیں نکالنی ہے، اچھی صفات سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے۔ اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے تصوف اور تزکیہ، اصلاح اور تزکیہ، یہ تزکیہ کا یہی معنی ہے کہ نفس کے اندر سے بری خصلتوں کو نکالا جائے، اچھی صفات سے اس کو مزین کیا جائے۔ اور یہ تزکیہ اتنا عظیم عمل ہے کہ کسی بھی بندی کی کامیابی دنیاوی اور اخروی فلاح کا دار و مدار نفس کے تزکیہ پر ہے۔ طالب علم کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ملازمت پیشہ بندہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کاروباری بندہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا آسان دستور بتایا، قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں اگر ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کروں تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کی ہے، یہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرمائے تو اس کے سچ ہونے میں اور قطعی ہونے میں ایک بال کے برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرمائے اور قرآن میں نازل فرمائے تو اس کی قطعیت اور پختگی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک حقیقت بیان فرمائے اور اس سے پہلے ایک قسم کھائے تو اس کی پختگی کس قدر بڑھ جاتی ہوگی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ 2 قسمیں کھائیں، 3 قسمیں کھائیں تو اس کے ٹھوس پن میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، بلا مبالغہ 11-12 قسمیں کھائی ہیں۔ 11-12 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنہار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألہمها فجورها وتقواها، قد افلح من زکاها۔ وہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، قسمیں کھاتے کھاتے اللہ نے آخر میں فرمایا کہ تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو نفس کا تزکیہ کرنا ہماری فلاح کے لیے مفتاح اور دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفوس کے تزکیے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اب میں اگلی بات عرض کروں کہ یہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کے فرائض منصبی کا تعین بھی فرمایا کہ نبی جب دنیا میں جائیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا۔
ان کے جو 4 بڑے فرائض بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم فریضہ تزکیہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ میری اولاد میں، میری نسلوں میں ایک نبی کو مبعوث فرما، اور نبی کی 4 ذمہ داریاں ہوں گی۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کی تلاوت کریں گے، ویعلمہم الکتاب، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمت، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں گے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے، اور ان میں سے تزکیہ سب سے آخر میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وہی 4 مقاصد بیان فرمائے، لیکن تزکیہ کو 4تھے نمبر سے اٹھا کے دوسرے نمبر پہ ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت، پھر اس کے بعد تزکیہ، پھر اس کے بعد تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمت۔ اللہ رب العزت نے ترتیب کیوں بدل دی؟ ترتیب اس لیے بدل دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب میں تعلیم الکتاب مقدم، کتاب اللہ کی تعلیم پہلے، تزکیہ بعد میں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تزکیہ پہلے، کتاب اللہ کی تعلیم بعد میں، کیونکہ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا کتاب اللہ کی تعلیم مفید ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں آئے روز یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بڑے سارے ایسے لوگ جن کو بظاہر کتاب اللہ کے بارے میں بڑی مہارت حاصل ہے، لیکن چونکہ تزکیہ نہیں ہو چکا ہوتا تو کئی امور میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تزکیہ کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، تعلیم الکتاب سے مقدم کیا کہ پہلے تزکیہ ہوگا بعد میں تعلیم الکتاب ہوگی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر تزکیہ نہ ہوا ہو تو کتاب اللہ کے اسرار اور رموز بندے پر کھلتی ہی نہیں ہے۔ اگر بندے کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو کتاب اللہ کے اسرار و رموز بندے پر کھل جاتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، کتاب اللہ کے اسرار اور رموز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ لوگوں کا تزکیہ بھی تھا۔ تزکیہ ضروری ہے۔ تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نفس کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام کہ ہم نفس سے مجاہدہ کروائیں، کیونکہ مجاہدے کے ذریعے نفس ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دب جاتا ہے، خواہشات کو لگام پڑ جاتی ہے۔ مجاہدہ کروانا چاہیے۔ مجاہدہ کیسے کروانا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ مجاہدے کا پہلا طریقہ یہ کہ ہم اس پر نیک اعمال کا بوجھ ڈالیں، یہ چاہے یا نہ چاہے ہم نیک اعمال اس سے کرواتے رہیں اور اس پر بوجھ ڈالے رکھیں۔ اس طرح نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر دیتا ہے۔ نفس کے اوپر نیک اعمال کا بوجھ ڈالیں، چاہے یا نہ چاہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ اعمال کا بوجھ اٹھانے سے کتراتا ہے اور جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کا سر جھک جاتا ہے، خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اپنے نفس کو بہلا پھسلا کے نیک کام پہ لگایا کرو۔
بہلا پھسلا کے اس کو نیک کام پہ لگایا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا، رات کا وقت تھا، تھکاوٹ زیادہ تھی، تو ارادہ یہ کیا کہ میں رات تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکوں گا، آرام کروں گا، نیند پوری کروں گا۔ لیکن چونکہ عادت بنی ہوئی تھی تہجد کی، تو تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ میں نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، نیند پوری کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کم از کم میں اللہ سے دعا تو مانگ لوں۔ تو میں نے لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر میں نے کہا کہ اس عظیم پروردگار سے مانگنا ہے، اور لیٹے لیٹے مانگنا ہے، بڑی بھی ادبی ہے۔ میں نے کہا بیٹھ کے مانگ لیتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا، اب دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر میں نے کہا کہ اس عظیم، اس پاک پروردگار سے مانگنا ہے اور بے وضو مانگنا ہے، وضو کر کے مانگ لیتا ہوں۔ میں نے جب وضو کر لیا، پھر واپس آ رہا تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، میں نے کہا مصلی بچھا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہوں۔ اور جس رات میں نے اپنے ساتھ عزم کیا تھا کہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا، آرام پورا کروں گا، اسی رات میں نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نفس کو بہلا پسلا کے کام پہ لگانا ہوتا ہے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفس پر نیک اعمال کا بوجھ ڈالیں، یہ مجاہدہ کروائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کریں، یہ مجاہدہ کروائیں، چونکہ نفسانی خواہشات ہی بندے کو اپنا غلام بنا دیتی ہیں اور بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ پرستش اور عبادت جس کی گئی ہے وہ نفس ہے، اور اللہ تعالی کی منشا کے بعد سب سے زیادہ جس کی چاہت کو پورا کیا گیا ہے وہ نفس ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے زیادہ نفس کی چاہت کو پورا کرنے میں انسان مگن ہے۔ لوگ دن رات ایک کر کے اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ نفس جو چاہتا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، سواری ہو، عیش و عشرت ہو، نفس کی جیسی چاہت ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے لوگ پاگل ہو چکے ہیں، نہ مستقبل کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی جیب اور حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ بس نفس نے جس چیز کا مطالبہ کیا بس اس کو پورا کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے بندہ اپنے مقام اور مرتبے کو کھو بیٹھتا ہے، ذلت اور رسوائی اسی کا مقدر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اس کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، کبھی کبھار اس کی معیشت برباد ہو جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات نے دنیا کے اندر فساد برپا کر رکھا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، یہ تمہاری ذلت کا ذریعہ بن جائے، تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو، تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بہت برا دوست ہے، ہم اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ہماری ذلت کا ذریعہ بن جائے، ہم اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ تمہارے پہلو میں جو تمہارا نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے، اس کو خوش رکھو، کھلاؤ پلاؤ، اچھا پہناؤ، جو یہ چاہتا ہے وہی پورا کرو، یہ تمہیں ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے یہ تمہاری عزت اور سرخری کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہی کچھ ہمیں اپنی کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ تو نفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے ہم ان خواہشات کو دبائیں، یہ دوسرا مجاہدہ ہو گیا، یہ دوسرا مجاہدہ، یہ جو کچھ ہاں ایک بات سمجھ لیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے۔ اب اس سے مجاہدہ کروانے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہ کرے، اس کی جائز چاہتوں کو بھی پورا نہ کرے، نہیں، جو کچھ شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ اس کی خواہشات، ہر خواہش کو پورا کرنے میں پڑ جاتا ہے، وہاں نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نفس کا یہ مطالبہ ہے یہ نفسانی خواہشات کی زمرے میں آتا ہے یا نفس کا مجھ پہ حق ہے؟ اب یہ مجھے کرنا چاہیے کیونکہ نفس کا حق ہے، یا یہ نفسانی خواہشات کی زمرے میں آتا ہے مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ اب یہ بات سمجھنے کے لیے 2 + 2 4 اس کا کوئی قاعدہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پھر ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے شیخ اور مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس کچھ وسائل ہیں، میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی بھی ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ چھوٹی گاڑی کی بجائے بڑی گاڑی خرید لوں۔ پھر شیخ بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب یہ بڑی گاڑی آپ کی ضرورت ہے، آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے، یہ خرید لو۔ یا پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نفسانی خواہشات کا چکر ہے، اس کو چھوڑ دو، اپنی چھوٹی گاڑی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ دوسری شادی کے چکر میں اکثر لوگ لگے ہوتے ہیں، یہ دوسری شادی اور یہ تیسری شادی۔ یہ دوسری شادی ضرورت ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فقط نفسانی خواہشات ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ نفسانی خواہشات وہ وسیع و عریض سمندر ہے جس کا کنارہ آج تک کوئی بندہ معلوم نہ کر سکا۔ یہ وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی آج تک کوئی بندہ سر نہیں کر سکا۔ یہ وہ گہرا کنواں ہے جس کی گہرائی آج تک کوئی بندہ نہیں ماپ سکا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفس کی یہ خواہش پوری کر لیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا، ابھی ہم نے وہ خواہش پوری نہیں کی ہوتی کہ ایک اگلی خواہش سر اٹھا لیتی ہے، ہم وہ پوری کرتے ہیں تو پھر ایک اگلی خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ تو کسی اللہ والے نے عجیب بات کی کہ نفسانی خواہشات کی مثال کو سمجھنا ہو تو ٹیشو پیپر کے ڈبے کو دیکھ لیں، آپ ایک ٹیشو اٹھا لیتے ہیں، اگلا ٹیشو سر اٹھا لیتا ہے، آپ اس کو نکال لیتے ہیں، وہ اگلا سر اٹھا لیتا ہے، آپ ایک ایک کو نکالتے جائیں گے، اگلا سر اٹھاتا جائے گا۔ اسی طریقے سے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، بندہ ایک خواہش پوری کر لے ایک اور خواہش ابھرتی ہے، پھر وہ خواہش پوری کر لے پھر ایک اور خواہش ابھرتی ہے۔ وہ بندہ خواہشات پوری کرتے کرتے زندگی گزار دیتا ہے، لیکن آخر میں نفس کبھی قانع نہیں ہوتا کہ ہاں آپ نے میری بڑی خدمت کی، میرا حق ادا کر۔ تو یہ اگلا کام ہو گیا کہ ہم خواہشات کو پورا کرنے میں نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں بلکہ خواہشات کو دبائیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اور تیسرا طریقہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تو انبیاء کرام کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ تزکیہ بھی تھا۔ حضرات انبیاء کرام تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا وہ سلسلہ آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ حضرات مشائخ صوفیاء نے اسی ذمہ داری کو سنبھالا، اسی فریضے کو پورا کرنے کے لیے آج تک مصروف عمل ہیں۔ وہ اپنے مریدین اور متوسدین کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی نفوس کی تربیت کرتے ہیں، بری صفات سے ان کو چھٹکارا دے کر اچھی صفات سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں کسی اللہ والے کا دامن تھامنا ہوتا ہے، کیونکہ نفس کی اصلاح میں اللہ والوں کی صحبت کا زبردست عمل دخل ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا پاک پاکیزہ سمجھتا ہے اور بڑا نیک سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ شاید میرے اندر ایسی کوئی کمی ہے ہی نہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو شیطان بندے کی برائیاں بندے کے سامنے نہیں آنے دیتا، بلکہ شیطان بندے کی برائیوں کو اس کے سامنے مزین کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ بندہ برے اعمال کرتا ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کام کیا ہے، کون سا غلط کام کیا ہے۔ شیطان کوئی توجیہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اپنے اندر کی خرابیاں اور مذمومات بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتی،
بندہ اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ پائے کا متقی اور صفات حمیدہ کا حامل سمجھتا ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ والے ایک ایک برائی کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس بری صفت کو نکالتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اچھی صفت بندے کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ ایک ایک صفت کے ساتھ جب یہ کام چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ یہ تو بڑا سارا کام تھا میرے اندر۔ مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ ایک بڑا کام پھر نکل آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، کسی بات پہ ناراض ہو گئے، اے کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ اللہ کے نبی، مجھے ابو ذر غفاری نے طعنہ دیا ہے، بخاری شریف کے روایت، ابو ذر غفاری نے طعنہ دیا ہے، مجھے کہا ہے کہ کالی عورت کا بیٹا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا، فرمایا، یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا آپ نے یہ طعنہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی، یہ غلطی تو میں کر چکا ہوں، اعتراف کر لیا۔ تو حضور نے فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، آپ کے اندر جاہلیت والی باتیں پائی جاتی ہیں، جاہلیت والی باتیں پائی جاتی ہیں۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اتنا عرصہ ایمان کی حالت میں گزارا، اب بھی میرے اندر جاہلیت کی باتیں ہیں؟ فرمایا، ہاں، اب بھی آپ کے اندر یہ جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے ضمن میں فرمایا ہے کہ جی ہاں، کسی بھی مرید کے اندر جو باطنی برائیاں ہوتی ہیں، بری صفات ہوتی ہیں، کئی مرتبہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں، شیخ اور مرشد نے نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور یہ برائی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مشائخ کا پھر یہ کام ہے کہ وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں، اور جنہوں نے تعلق جوڑا ہوا ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ جو اوراد اور وظائف مشائخ بتاتے ہیں، ان اوراد و وظائف کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیعت ہو گیا ہوں، بس میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، حالانکہ فقط بیعت ہونے سے کام نہیں بنتا، بیعت کرنے کے بعد اوراد و وظائف کی پابندی کرنی ہوتی ہے، شیخ کی مجلس میں جانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوتا ہے، اپنی کیفیات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، روحانی ترقی کے دروازے بندے پر کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔